السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین، اسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ اسلام نے قرآن کریم کی شروعات میں یہ درس دیا ہے کہ اس کا سب سے پہلا سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتا ہے۔ مکے میں دور جاہلیت میں لوگ جس قسم کی حرکات کرتے تھے اور جس قسم کی برائیاں ان کے اندر موجود تھی، ان برائیوں کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہتھیار استعمال کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، بلکہ جہالت اور برائیوں کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بہترین نسخہ دیا وہ علم کا نسخہ دیا۔ اور قرآن کریم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع کر کے اللہ نے یہ بات بتلا دی کہ تمام برائیوں کا خاتمہ اگر کرنا ہو تو زیور تعلیم سے آراستہ ہونا ہوگا، اس لیے کہ جب علم کی روشنی آئے گی تو برائی کو برائی سمجھنے کا مزاج بنے گا، اور اس علم کی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو محروم نہیں کیا، ہر ایک کو اس زیور سے آراستہ ہونے کا حکم دیا۔ مشہور حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم اسلامی تاریخ میں دیکھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا کہ خواتین نے تعلیم کی دنیا میں، تعلیم کے میدان میں بڑے کارنامے انجام دیے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 7 محدثین میں ہوتا ہے جنہوں نے بڑی تعداد میں حدیثیں نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2210 احادیث منقول ہیں۔ حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور دیگر صحابیات ہیں جو علم کی دنیا میں ایک بڑا ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسائل سیکھتے تھے۔ کوئی بڑا مسئلہ اگر ہوتا ان کو اور جس میں تحقیق کی ضرورت ہوتی تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کرتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فتاوی بھی منقول ہے۔ دیگر صحابیات بھی تھے جو اس میدان میں، فقہ کے میدان میں بھی ممتاز مقام رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ ہے، حضرت ام عطیہ ہے، دیگر صحابیات ہیں جو فتاوی کے میدان میں بھی، فقہ کے میدان میں بھی ایک ممتاز مقام رکھتی تھی۔ تعلیم عورت کے لیے بھی ضروری ہے، مرد کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج اس دور میں عورت کو زیور تعلیم سے آراستہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کا دور اور آج کے دور میں ہونے والی جو جاہلانہ رسومات ہے اس کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دور جاہلیت کی کچھ رسمیں آج کے دور میں پھر سے زندہ ہو گئی ہیں۔ ایسے وقت میں اگر عورتیں زیور تعلیم سے آراستہ نہیں ہوگی تو ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ برائی کیا چیز ہے، حرام اور حلال کیا چیز ہے۔ انسان کو جب علم کی روشنی آتی ہے تو اس کو اس روشنی میں اچھائی اور برائی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ایک تاریک کمرہ ہے جس کے اندر زمین پہ رینگنے والے زہریلے جانور حشرات الارض ہیں، اس تاریک کمرے میں ہم کو داخل ہونا ہے اور ان جانوروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ کیا اس کمرے میں ہم تلوار لے کر جائیں گے؟ کیا اس کمرے میں ہم ریوالور لے کے جائیں گے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، جبکہ کمرہ تاریک ہے، اندھیرا ہے کمرے میں؟ سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوگا، وہاں ہم روشنی کا انتظام کریں گے، اس لیے کہ روشنی آئے گی تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کس طرف کون سا جانور بیٹھا ہوا ہے اور کس سے مجھے پہلے مقابلہ کرنا ہے، کس کو مجھے پہلے قتل کرنا ہے، اور مجھے پاؤں کہاں پر رکھنا ہے، کہاں جگہ خالی ہے، یہ تمام چیزیں روشنی کے بعد ہی نظر آئے گی۔ اسی طرح
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو روشنی قرار دیا. العلم نور، علم روشنی ہے، علم کی روشنی آئے گی. آج ہم ایک تاریک معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں مختلف قسم کی برائیاں موجود ہیں، جہاں ہم کو برائیاں بھی نظر نہیں آ رہی ہے. بری اور جاہلانہ رسومات کو ہم بری رسومات بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس علم کی روشنی نہیں ہے. اگر علم کی روشنی ہوگی تو ہم کو حلال اور حرام کی تمیز آئے گی. جاہلانہ رسومات کو جاہلانہ اور بری اور غیر شرعی سمجھنے کا مزاج ہمارے اندر آئے گا. آج علم کی روشنی کی ضرورت ہے، اس لیے خاص طور سے خواتین کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو. مثل مشہور ہے کہ جب مرد دیندار بنتا ہے تو دین گھر کی چوکٹ تک آتا ہے، اور عورت دیندار بنتی ہے تو دین نسلوں میں داخل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم کے زیور سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.